خانیوال کے ساتھ ایک جگہ ہے کبیر والا، یہ آج سے کوئی 30-35 سال کی بات ہے، یعنی 1978 کی بات ہے، کوئی 30-35 سال تو ہو گئے اندازہ، تو 78 کی بات ہے، 78 کی۔ ایک صاحب رہتے تھے، چارپائیاں بنتے تھے، ان کے ساتھ 2 سینگ ہوتے تھے۔ چارپائیاں بننے والوں کے پاس لکڑی کی کلیاں ہوتی ہیں، وہ بان کو نا پھنسانے کے لیے، اور سینگ بھی ہوتے ہیں چارپائیوں اس کے پاس، ان کے پاس 2 سینگ تھے۔ سینگوں کا بہت ہزاروں سالوں سے جادو کے لیے سینگوں کا استعمال ہزاروں سالوں سے ہے۔ تو وہ 2 سینگ ہوتے تھے، اور وہ 2 سینگ اس کی روزی بھی تھی، وہ 2 سینگ ہوتے تھے، ان کی حفاظت کرتا تھا چارپائیاں بننے کے لیے، اور وہی 2 سینگ جو تھے وہ اس کی تلواریں اور ہتھیار اور طاقتور ترین چیز تھی۔ ان 2 سینگوں نے زندگیاں برباد کر دی تھی بے شمار لوگوں کی۔ وہ چیلنج میں ان 2 سینگوں کو گھماتا تھا اور بندوں کی کھوپڑیاں گھما دیتا تھا، ان کے گھر گھما دیتا تھا، ان کی زندگیاں گھما دیتا تھا سینگوں کے اوپر، اور وہ سینگوں کی حفاظت جان سے زیادہ کرتا تھا، بہت زیادہ کرتا۔ مجھے ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، میں بات ایسے چلی اصحاب کہف کے نام پہ، تو اس نے مجھے بتایا کہ فلاں آدمی آپ ملے ہیں؟ میں کہ ملا نہیں ہوں، سنا ہے۔ کہا میرے ساتھ اس کا واسطہ پڑا ہے، کہ اس نے سارا سنایا۔ ان کی اصل میں بہت بڑی لائبریری ہے جہاں میں بیٹھا تھا، تو میں ان کی کتابیں دیکھنے گیا، کتابوں کا ذوق ہے پرانا، تو وہ اس طرح تذکرہ ہوا۔ وہ کیا کرتا تھا، اب آپ غور سے سنیں، مرغی لے لیتا تھا، زندہ مرغی، ایک سینگ ادھر گاڑ دیتا تھا مٹی میں، ایک ادھر، اس کی ایک ٹانگ ادھر باندھ دیتا تھا، ایک ٹانگ ادھر باندھ دیتا تھا، مرغی کی ایک ٹانگ، اور اس پہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ مرغی اس کے پڑھنے سے پڑپڑاتی تھی، ایسی جیسی اس کو آگ میں بھون رہے ہیں، بظاہر کوئی آگ نہیں ہوتی تھی، پڑپڑاتی تھی، چیختی تھی، اور وہ پڑھتا رہتا تھا، کالے منتر پڑھتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، پڑھتا، حتیٰ کہ مرغی کا بدن پھٹ جاتا تھا اور مر جاتی تھی۔ اتار کے وہ سینگ نکالتا تھا، ان کی مٹی صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور مرغی کو اٹھا کے وہ کہتا تھا کہیں کتوں کے سامنے پھینک دو۔ حیرت انگیز بات ہے، اس کو کتے نہیں کھاتے تھے، اس کو بلی نہیں کھاتی تھی، اس کو جانور نہیں کھاتے تھے۔ میں کئی لوگوں کو بعض اوقات کہتا ہوں کہ اپنے بدن کے تن کے کپڑے کے اوپر، اپنے بدن کے کپڑے کے اوپر بڑا گوشت گائے کا 1.25 کلو چیل کووں پرندوں کو ڈالو، پرندے نہیں کھاتے۔ میرے پاس اس کے واقعات ہیں، وہ نہیں کھاتے پرندے، پرندے ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، اللہ نے ان میں زبان نہیں دی پر شعور مکمل دیا۔ پرندوں کو ڈال دو، کتوں کو ڈال دو، نہیں کھاتے تھے۔ اور ہوتا کیا تھا، جس بندے کے لیے وہ یہ جادو کرتا تھا، جس بندے کے لیے وہ جادو کرتا تھا، اس بندے کا پیٹ پھول جاتا تھا، ایک دم میں بیماری آتی تھی۔ پیسے لیتا تھا، اتنے پیسے لوں گا، یا 1 بیگھہ زمین کا لوں گا، 1 ایکڑ زمین کا لوں گا، اتنی گائیں، اتنی فلاں فلاں لوں گا، پہلے میرے نام کرو، پہلے میرے نام کرو، پھر ہوگا۔ مجھے اس کا پتہ ایسے ہے کہ بہت سے ڈسے ہوئے لوگ، یعنی ان کے والدین، ان کے بڑے، میرے پاس کیس آئے، ایک کیس کچھ عرصہ پہلے بھی آیا، بندے کا پیٹ پھول گیا، اس کی بیماری، اس کی تکلیف، اور پھر اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، بہت شدید درد ہوا، پھر اس کے بعد اس کی ٹانگیں پھولنا شروع ہو گئیں، پھول کے ٹانگیں پھیلنا شروع ہو گئیں، آپس میں یوں ہو گئیں، پھیلنا شروع ہو گئے، جیسے نا انسان ٹانگیں کھول کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح اس کی ٹانگیں پھیلنا شروع ہو گئی، پھیلتے پھیلتے پھر اس کا ایک دم پیٹ پھٹا اور مر گیا۔ ادھر وہ پھٹا، مرغی پھٹی، ادھر اس کا پیٹ پھٹا اور مر گیا۔ اور وہ کہتا تھا کہ آپ کا بندہ ہے، اس کو مارنا ہے، ٹھیک ہے مار دیں گے، اتنے پیسے لوں۔ اور وہ صرف ان 2 سینگوں سے کام لیتا تھا، 2 سینگ گاڑ دیتا تھا، اور اس کے پاس سارا نظام تباہی کا تھا۔ وہ کہتا تھا آبادی وغیرہ مجھ سے نہیں ہے، آپ کہیں 2 دل مل جائیں، آپ کہیں روٹھے آپس میں جو ہے وہ یہ ہو جائے، آپ کہیں دکان چل جائے، انہوں نے کہا مجھے تو تباہی بتا، کسی کو تباہ کرنا ہے، کسی کا کاروبار باندھنا ہے، کسی کا کاروبار ختم کرنا ہے،
کسی کا دل باندھنا ہے، کسی کا جسم باندھنا ہے، کسی کے رشتے باندھنے ہیں، کسی کی صحت باندھنی ہے، تو یہ بات کرنے سے. اور وہ سارا یہی کرتا تھا. ہر پیر کو اس کے ذوق کے مل جایا کرتے ہیں، اس کے ذوق کے بندے مل جاتے ہیں، سب کو مل جاتے ہیں. اس کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا تھا. یہ بھی عجیب بات بتاؤں، مجھ سے وہ صاحب کہنے لگے جن کی میں بڑے ذمہ دار ہیں، لائبریری ہے جن کی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں عامل نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی پتہ ہے، کتابوں کا ذوق ہے مجھے. کہا میں کتابیں پڑھتے پڑھتے اصحاب کہف کے ناموں کے تذکرے، بڑی بڑی ہستیوں کے نام کے ساتھ انہوں نے آزمایا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے اجازت دی، انہوں نے یہ فرمایا اصحاب کہف کی عظمتیں، ان کے نام کی تاثیر، ان کے نام کی طاقت، ان کے نام کے کمالات، ان کے نام کی برکات، یہ میں نے پڑھی ہوئی تھی. ایک صاحب میرے پاس تھے، وہ سال کے بعد آتے تھے میرے پاس اور مجھے کھدر بنا کے دے جاتے تھے، ہاتھ کا بنا ہوا کھدر. سال کے بعد آتے تھے، چند سوٹ دے جاتے تھے، پیسے لے جاتے تھے، میرے لیے پورا سال کھدر بناتے تھے، ہاتھ کے بنا ہوا کھدر. ابھی بھی میرے پاس 2-3 سوٹ ہیں ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر کے. بندہ تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، وہ بناتا تھا ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر، ہاتھ کا. تو کہا ایک دفعہ میرے پاس آیا تو اس کی حالت بہت ابتر تھی، بہت حالت خراب تھی. رو پڑا کہ میاں صاحب جانور مر گئے، یہ مر گیا، بیوی مر گئی، بڑا بھائی تھا وہ مر گیا، بڑے بھائی کی بیوی مر گئی، بڑے بھائی کا ایک بیٹی مر گئی، اتنی موتیں جانوروں کی، انسانوں کی، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی. تو یہ صاحب کہنے لگے کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کی تقدیر. انہیں کہ اللہ کی تقدیر ہے تو اس میں کوئی تدبیر بھی ہے. وہ کیسے؟ کیا تدبیر یہ ہے کہ میرے پاس وہ بندہ آیا تو اس نے کہا تو بہت اچھا سنا ہے، کھدر بناتا ہے، بڑا ملائم کھدر بناتا ہے، تو مجھے کھدر کے سوٹ بنا دے. تو مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ خطرناک ہے، اگر میں نے نہ بنا دیے مجھے برباد کر دے گا. تو کہنے لگے میں نے کھدر بنایا، بہترین بنایا، 3 سوٹ بنائے، 1 سوٹ زائد بنایا کہ میری طرف سے ہوگا. جب میں کھدر لے کر گیا تو دیکھ کے کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ. میں کہ جی میں غریب آدمی ہوں، کوئی پیسے؟ کہنے لگا مجھ سے پیسے مانگتا ہے، یہ دیکھ شکر کر میں نے تیرا کھدر قبول کر لیا. میں کہ جی 3-4 مہینے لگے ہیں، میری تو روزی یہی ہے، ایک تار بناتا ہوں، ایک دھاگا بناتا ہوں، ایک روئی لاتا ہوں، پھر اس کو کاٹتا ہوں چرخے پہ، پھر اس کی دھاریں بنا کے محنت کرتا ہوں. تو کہا بگڑ گیا. کہا میں تجھے ہفتے تک اس کے پیسے بھجوا دوں گا. پر اس نے جس انداز سے بات کی تو مجھے پتا چلا کہ ہفتے تک اس کی طرف سے میرے اوپر وار آئیں گے، بربادی آئے گی. کہا بس ہفتے سے پہلے میرے گھر کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج مہینوں ہو گئے ہیں، ختم ہو گیا، میرا سب کچھ برباد ہو گیا. اور وہ چیلنج سے کہتے ہیں کوئی ہے تو ہے. کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. کہا ہمارا علاقے کا پٹواری ہے، بڑا دبنگ آدمی ہے، اس سے بڑے ذمہ دار ڈرتے ہیں، پٹواری بھی اس سے ڈرتا ہے، ایس ایچ او بھی اس سے ڈرتا ہے، فلاں بھی اس سے ڈرتا ہے، یوں بھی اس سے ڈرتا ہے، سارے ڈرتے ہیں برباد کر دے گا. تو میاں صاحب کہنے لگے، وہ جو لائبریری والے اللہ والے کہنے لگے پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا، کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تو ہے کہ اصحاب کہف کے نام، کیوں نہ میں اس کو اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دوں اور اس کے کہوں تو پڑھتا رہے، اور جو بھی کھا پی اس پہ پڑھ، گھر والوں کو اس کو پڑھتا رہے. میں نے اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دیے، یملیخا، مکسلمینا، کشمت الطب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس وقلبہم کتمیر. کہنے لگے کہ میں بس اس کو لکھ کے دے دی. کتاب اٹھائی، یاد تھی، کتاب میں سے نام دیکھے، لکھ کے دے دیا. اور میں نے کہا اس کو تو بہت پڑھ. ان پڑھ آدمی تھا، اس نے گھر والوں کو دیا، خود بیچارے نے یاد کیا، جس لہجے میں یاد کیا. کہنے لگا میاں صاحب بڑا جادوگر ہے، وہ دیکھو سینگ ہے اس کے پاس ہرن کے، اور وہ ہرن کے سینگوں سے ایسا عمل کرتا ہے. میں ان قریب ہرن کے سینگوں کا عمل لا رہا ہوں. سینگ آ گئے ہیں میرے پاس. انجمن غافلان اسلام میرے ساتھ ہیں. اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی غفلت کے پردے ہٹا دے.
وہ سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، بہت سارے سینگ ہیں ہرن کے. اگر ہرن کے سینگوں سے جادو ہوتا ہے تو ٹوٹتا بھی وہی ہے پھر. ہاں انشاءاللہ ان قریب میں وہ عمل لا رہا ہوں. ہرن کے سینگ بہت سارے بڑے 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 مہنگے اور قیمتی میں نے لیے ہیں، بہت مہنگے اور قیمتی. تو کیا اس کے پاس سینگ ہیں؟ نہ کوئی بات نہیں، سینگ ہیں. تو اس کے سینگوں پہ اس نے کہا جی بڑے بڑے انہوں نے چیلنج کیا، جو اس کا مقابلے پہ آتا ہے وہ خود کوئی اس کا جادو ایسا ہے کہ الٹا اس پہ پڑتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے. کہا کہ میں کوئی تھا تو نہیں، پر مجھے یقین جتنے میں نے اصحاب کہف کے تذکرے پڑھے تھے، واقعات پڑھے تھے، ان کے ناموں کی تاثیر پڑھی تھی، ان کے ناموں کا کمال پڑھا تھا اور ان کے ناموں کا انعام اور برکت، کہا مجھے یقین تھا کہ اس ظالم کے جادو کا علاج یہی ہے. کالا کلوا کالی رات، کالا بھیجوں ساری رات، یہ اس کے منتر کا پہلا حصہ تھا. مجھے پورا منتر آتا ہے جو وہ پڑھتا تھا، یہ اس کے منتر کا پورا منتر مجھے آتا ہے، پورا منتر. اور اس منتر کو میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا تجھے منتر بھی آنے چاہیے. کیوں؟ یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو ان کا رد ہوگا. دیکھو شر کا پتہ ہوگا تو خیر کی پتہ چلے گا کہ خیر اسے کہتے ہیں. فرعون نہ ہو تو موسیٰ کی عظمت کیسے ہو؟ اب وہ بیچارہ تھا تو دیوانہ پر یقین والا تھا. میاں صاحب کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس ظالم کو یا موت دے دے یا ہدایت دے دے. اگر ہدایت نہیں لکھی تو اللہ اس کا جادو اس کے اوپر پلٹا دے اور اس کو برباد کر دے. اور اللہ اگر اس کی پیشانی میں ہدایت لکھی ہے تو پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم کسی کی تباہی نہ مانگے. اگر اس نے زمین کو تنگ کر دیا ہے، اب اس کا زمین کے اوپر رہنا بہتر نہیں، زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے، تو پھر اس طرح دعا مانگو کہ اللہ اگر اس کے تو نے حق میں ہدایت لکھی ہے تو انہیں ہدایت دے دے. اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں لکھی، وَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانور نہیں، قرآن کہتا ہے جانوروں سے بدتر ہے. پھر مولا اس کی تدبیریں، جب میں نے ایک درس میں یاد ہے پچھلے سے پچھلے غالباً درس میں ایک بات کہی تھی، اللہ اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے، اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے. تو کہنے لگے کہ بس میں نے جو ہے وہ میرے جی میں آئے میں بھی پڑھوں. اس بندے نے اصحاب کہف کے جو نام پڑھے نا، اس کا جادو کہاں تھا؟ وہ تو مکڑی کا جالا تھا، ایک جھاڑو سے ختم. اور اللہ کے نام میں طاقت. اور یہ اللہ کا نام نہیں، اللہ کے نام کے، اللہ کے ماننے والوں کے نام ہے. سوچیں یہ اللہ کے ماننے والوں کے نام کی طاقت ہے. خود رب کے نام میں کیا طاقت ہو، اور اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہو، اور اللہ کے نام میں کیا کمال ہے. کہنے لگے میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کے نام کی طاقت ہے، اللہ کے نام کی قوت ہے. وہ کھدر بننے والا بندہ کہنے لگا مجھے میاں صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ چند دنوں کے بعد نا میرے پاس آیا وہ جادوگر، چارپائیاں بننے والا، سینگھوں والا میرے پاس آیا. جادوگر میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کے کہنے لگا کتنے پیسے ہیں تیرے؟ میں نے کہا جی میرے اتنے بنتے ہیں. آپ پیسے دیے اور چلا گیا، کچھ نہیں بات کہی. میں نے پیسے لے لیے. پر مجھے تو میاں صاحب نے سبق دیا تھا نا، میاں صاحب کتابوں والے، انہوں نے سبق دیا تھا، میں تو سبق پڑھتا رہا. کر 2 دن کے بعد پھر آیا، کہنے کہ پیسے پورے ہیں، خوش تو راضی ہے، خوش ہے. اندر تو آگ لگی تھی نا، کچھ لگی تھی اندر. پیسے پورے ہیں آپ نے؟ کہہ رہے نہیں اور لے لے. میں کہا نہیں جی میرے پیسے اتنے ہیں. مجھے خوف تھا کہ پیسے زیادہ لوں کہیں ظالم کچھ کر نہ دے، میرا تو کچھ پہلے بھی اس نے میرا سب کچھ کیا، سب کچھ ختم کر دیا، مزید نہ کر دے، میں نے تو اس سے ڈسا ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں پورے ہیں. کہنا نہیں زبردستی دے کے چلا گیا. کہا کہ مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ظالم، میں تو سبق اپنا پڑھ رہا، دن رات پڑھ رہا تھا، میرا گھر کا بچہ پڑھ رہا تھا اور مجھے سبق یاد ہو گیا. کہا کہ اگلے دن پھر آیا. کہنے لگے تو کیا کرتا ہے؟ کہ میں تو غریب آدمی ہوں، یہ خدر بناتا ہوں، دھاگا بناتا ہوں سارا دن. تو کیا پڑھتا ہے؟ جب اس نے کہا نا کیا پڑھتا ہے، خاموش ہو گیا. میں کہ جی اللہ کرتا ہوں، اللہ کرتا ہوں. میں نے اب جھوٹ تو نہ بولوں گا، اللہ کرتا ہوں، میں اللہ کرتا ہوں. کہا نہیں، تجھے کوئی بندہ ملا ہے اور تیرے
اس نے جو لفظ استعمال کیا، کہا تیرے کو کوئی سائی ملے اور تیرے پیچھے کوئی سائی دا ہاتھ ہے، تیرے پیچھے کوئی سائی کا ہاتھ ہے، کسی بڑے کا ہاتھ ہے، پتا کون ہے؟ کہا میں خاموش ہو گیا. مجھے غصے میں آ کے کہنے لگا جو کر رہا ہے اس سے باز آ جا، ورنہ تجھے وہ تڑپاؤں گا کہ ابھی تو نے کچھ نقشے نہیں دیکھے. تیری گھر میں میتوں کے لاشیں ہوں گے، ڈھیر ہوں گے، اور دفن کی جگہ نہیں ہوگی، اور تجھے برباد کر دوں گا. چھوڑ دے جو پڑھنا. میاں صاحب کہنے لگے ہانپتا کامتا بیچارہ میرے پاس آیا کہ ایسے آیا تھا پیسے دے گیا، ایسے آیا پھر مزید پیسے دے گیا، اب آیا اب کہتا ہے کہ تیرے پیچھے کسی سائیں کا ہاتھ ہے. اب میں کیا کروں، کیا کروں؟ میاں صاحب کہنے لگے تکڑا تھی، یعنی طاقتور ہو، لگتا ہے خالی ہو گیا ہے، اور تیرے جو الفاظ دیے ہیں ان کی طاقت مضبوط ہو گئی ہے، اور پڑھ، کچھ نہیں کر سکتا، اب صرف یہ بس باتیں ہیں اس کی، کچھ بھی نہیں کر سکتا، پڑھ ذرا پڑھ، اب دبا کے پڑھ. کہا کہ انہوں نے میاں صاحب کہنے لگے میں نے اسے ایسی تسلی دی، توجہ دی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا بندہ بھی ہل سکتا ہے، ایسا بندہ بھی ہل سکتا ہے. تو کہا کہ میں نے پھر اس کو بتایا، میں نے بھی خود پڑھنا شروع کیا، اس نے بھی پڑھنا شروع کیا. پھر آیا، آتے ہی پاؤں پڑ گیا، معاف کر دے، تیرے پاس کچھ ہے، میرا سب عمل سلب ہو گیا ہے، میرے سینگ ہیں بیکار ہو گئے ہیں، میں جس کے لیے کرتا ہوں الٹا میرے اوپر پڑتا ہے، میری 2 موتیں واقع ہو چکی ہیں اور میں برباد ہو گیا ہوں، میرے دن رات سکون نہیں ہے، جتنے بندوں کو میں نے مارا ہے رات آ کے سارے مجھے مارتے ہیں. اور اس کا کہا مجھے دکھائے، باقاعدہ نشان دکھائے، بدن پہ داغ تھے، نیل تھے، نشان تھے، مجھے بندے آ کے مارتے ہیں، بدن پہ نیل پڑے ہوئے تھے، کہ معاف کر دیں مجھے. تاکہ اس اتنا رویا، اتنی معافی مانگی، مجھے ترس آ گیا. میں نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں ہوں، وہ میاں صاحب ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا. پڑھ. کیا بتایا تھا؟ کہ بتاؤں گا نہیں، تجھے لے چلتا ہوں. کہا مجھے لے چل. میاں صاحب آئے، کہنے لگے میرے پاس آیا نا. میں کہا چپ کر کے بتا پڑھتا کیا تھا. انہوں نے کہا یہ پڑھتا، اور یہ میں نے اس کا جو ہے میں نے چلا کاٹا ہے، عمل کیا تھا. 7 کتے کی کھوپڑیاں، کتے میں نے روڑیوں سے کٹے کیے تھے، مر جاتے ہیں، اس کی کھوپڑیاں کٹھی کی تھیں، اور میں نے 7 کتے کی کھوپڑیاں کٹھی کی تھیں. پر کتے کی کھوپڑیوں کے اندر روزانہ ہر کھوپڑی میں پیشاب کرتا تھا، ہر کھوپڑی میں پیشاب کرتا تھا، کیونکہ اللہ والے علم کے لیے، علم قرآنی کے لیے جتنا پاکیزہ رہیں گے اتنا اس کی تاثیر بڑھے گی، اور کالی دنیا کے لیے اور کالے جادو کے لیے اور کالے روگوں کے لیے جتنا ناپاک رہیں گے اتنا اس کی تاثیر بڑھے گی. کہا کہ تو پڑھتا کیا ہے؟ کہ میں یہ کرتا ہوں، کھوپڑیوں کا عمل ہے. کیسے ملا تجھے؟ کہا کہ میں نے اصل میں ایک بندے کی چارپائی بنائی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ چارپائی نا پہلے ڈیزائن بنتے تھے. ہماری اماں رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک مائی ہوتی تھی بڑھیا، میں نے اس کو خود دیکھا ہے. اماں نے فرمایا کہ مجھے ماسی ایسی چارپائی، ظلم کی انتہا ہے، کراچی سے لفظ ماسی گھر کی نوکرانیوں کے لیے آ گیا، یہ کراچی سے آیا ہے، ماسی گھر کی نوکرانی کے لیے آ گیا. ماسی تو خالہ ہوتی تھی، آج بھی ہے. ماسی مجھے ایسی چارپائی بنا دے جس پہ ڈیزائن ہو کہ گائے ہے اور بندہ بیٹھا گائے کو دو رہا ہے. کہتے ہاں بنا دوں گی. اور اس نے وہ ڈیزائن چارپائی پہ بنایا. ان پڑھ مائی، کمال چارپائیاں بنانے والی. کہا مجھے ایک بندے نے کہا یہ نمونہ بنا دے. میں نمونہ بنایا تو خوش ہو گیا. کہا کہ تجھے پھر آج دیکھتا ہوں تو دنیا میں تو ہی ہوگا اور جو کرے گا. تو ایسا کر، کتے کی 7 کھوپڑیاں کٹھی کر کے لے، بس تیرا کام اتنا ہے. کہاں سے ملیں گی؟ کہہ رہی ہے روڑیوں میں ملیں گی. نہ میرے تو کوئی کتے کو مار دے، مار کے اس کو دفن کر دے، مٹی کھوپڑی کھا جائے گی، کھوپڑی لیا. اور کہا کہ پھر وہ مجھے اس نے یہ عمل بتایا اور کہا یہ پڑھ، ناپاک رہے، اور پیشاب شرط ہے ان کھوپڑیوں کے اندر کر. اور کئی عرصہ تک میں ان کے اندر پیشاب کرتا رہا. اس کے بعد وہ پیشاب سے بالکل تربتر ہو گئیں. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بس اسے اب کوری ہنڈیا میں ڈال، اور کوری ہنڈیا میں ڈال کے اس کو سامنے رکھ کے یہ عمل پڑھ بس. اور پھر یہ جو تیرے سینگ ہیں، 2 سینگ دیے اس نے منگوائے. کہا یہ سینگ ہیں، وہ جو وہی سینگ تھے اس کے، کیا نام ہے وہ، اس والے چارپائی والے. کہا بس یہ سینگ ہیں، یہ عمل تو اس کہے ان سینگوں میں منتقل ہو گیا. بس اب سینگوں کو گاڑے گا، جو ہوگا وہ کرتا جائے گا. اور کہا وہ سینگ پھر ایسے تھے اور یہ اس طرح تھا. معاف کر دیں، ختم ہو گیا. تو کہا وہ ہنڈیا لے آ. کہا وہ ہنڈیا لے آیا. دیکھا تو اس میں
कुत्ते की खोपड़ियां थी, बदबू थी गंदी। कहा ये क्या है? कहने लगे मैं रोज इसी हंडिया के अंदर पेशाब करता हूं, छोटा पेशाब रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं, पखाना नहीं पेशाब, रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं कि कुत्ते की खोपड़ियां हंडिया के अंदर तरबतर रहे पेशाब में। क्या रहे? तरबतर रहे, और इनके अंदर पेशाब इतना हो कि ये पेशाब में तैरती रहे। मैं रोज पेशाब इसी में करता हूं। कुदरत का निजाम देखे, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। कहा कि वो अमल मैंने लिख लिया, जो उसने कहा सारा बताता गया, लिख लिया। लिखने के बाद मैंने कहा तौबा कर ले। कहा कि कोई लगता यह है अल्लाह ने उसकी जिंदगी में तौबा लिखी थी। हदीस में आता है कि बाज़ बंदे ऐसे होते हैं कि एक बालिश रह जाते हैं जहन्नम से, अल्लाह कोई ऐसा उनके लिए निज़ाम बनाता है हिदायत का कि अल्लाह उनको जहन्नम से खींच के जहन्नम से और जन्नत में। और फरमाया बाज़ बंदे ऐसे होते हैं जो जन्नत में जाने के लिए एक बालिश रह जाते हैं, पर फितरी तौर पे शकी बदबख्त होते हैं, शकी होते हैं, और वो जहन्नम में चले जाते हैं। उसने तौबा की, तौबा की। तो कहने लगे आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज इसे बताइए, आप बता सकते? मैं हाँ बता देता हूं। मैंने इसे असहाबे कहफ के नाम बताए हैं। अब तू अगर चाहता यह है कि तेरे ऊपर जो वबाल है खत्म हो, असहाबे कहफ के नाम पढ़, असहाबे कहफ को अमाल का हदिया दे, नफिल, तस्बीह, दरूद, कुरान पढ़ते हैं उनका हदिया दे, कोई पैसे किसी मुस्तहिक जरूरतमंद की खिदमत कर उनको हदिया दे, कोई खाना किसी मुस्तहिकिन गुरबा को खिला उसका हदिया असहाबे कहफ को दे, कोई माली सदका कर, किसी की खिदमत कर उसका हदिया असहाबे कहफ को दे। अमल तेरा ताकतवर होगा, अमल तेरा तेज होगा, अमल में तासीर होगी, अमल में कमाल होगा। कहा कि मैंने उसे बताया कि ऐसा कर। कहा कि उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, और एक वक्त ऐसा आया, एक वक्त उसका ऐसा आया, अल्लाह ने जो उसको बदला। एक वक्त आया, मुझे मियाँ साहब ने बताया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो रोजाना 5,000, 10,000, 20,000 दरूद पढ़ता था, 100 नफिल पढ़ता था। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।